جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد وہ شانوں والا رسول آنے والا ہے. اور ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے خط لکھا تھا. انہوں نے کہا جناب آپ بڑے بڑے معجزات دکھلاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیا آپ وہی رسول ہیں جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا یا ہمارے ابھی بعد آنے والا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میں وہ رسول نہیں ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس رسول کے جوتوں کا تسمہ باندھنے کی سعادت بھی دے دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بڑا مقام مل گیا ہے. میں وہ رسول کا ہوں، میں وہ رسول نہیں ہوں، وہ میرے بعد آنے والا ہے. تو کہا پھر اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھلاتے ہیں؟ بڑے بڑے معجزات کیوں دکھلا رہے ہیں؟ جس کے نور نہیں ہوتا تھا اس کو نور بھی دیتے، جس کے ڈیلا نہیں ہوتا اس کو ڈیلا بھی دیتے، ڈیلے میں نور بھی عطا کرتے. اور جس کے ڈیلے کی جگہ نہیں ہوتی بالکل برابر ہوتا کہیں کا، جگہ بھی بنا دیتے، ڈیلا بھی دے دیتے، ڈیلے میں نور بھی عطا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے، اللہ اس میں جان پیدا فرما دیتا. جس قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے اسے کن بھی اذن اللہ فرماتے، اللہ کے حکم سے وہ مردہ کھڑا ہو جاتا. اتنی اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی. کہا پھر اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھلاتے ہو؟ کہا ذرا اپنی عظمت بٹھا رہا ہوں ان کے دل و دماغ میں، بنی اسرائیل، تاکہ بنی اسرائیل سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے بڑی شانیں عطا فرمائی ہے، بڑا کمال عطا فرمایا ہے. جب ان کے دل و دماغ میں میری عظمت بیٹھ جائے گی اور میرے چرچے بیٹھ جائیں گے، میری شان بیٹھ جائے گی، پھر ان کو اکٹھا کر کے بتاؤں گا اصل شانوں کا مالک میرے بعد آنے والا ہے. اصل شانوں کا مالک میرے بعد آنے والا ہے جن کا نام نامی اس میں نامی احمد ہے. اور اگر میری عظمت ہی ان کے دل و دماغ میں نہ بیٹھے، میں اعلان کروں تو وہ کیا سمجھیں گے کہ تمہیں کیا ملا جو بعد میں آنے والا بڑی شانوں کا مالک ہے. ایک پہلوان کی تعریف پہلوان ہی کرے تو جچتا ہے، ایک شاعر کی تعریف شاعر کرے تو جچتا ہے، اور ایک کرکٹر کی تعریف کرکٹر کرے تو جچتا ہے. عام بندے کو منہ سے کیا تعریف دیتی ہے؟ عام بندے کو کیا پتا کہ پہلوانی کے داؤ کیا ہوتے ہیں اور شاعری کی رمزیں کیا ہوتی ہیں. شاعر کی تعریف کرے تو بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ بڑے اونچے درجے کا شاعر ہے. اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے دل و دماغ میں اپنی عظمت بٹھا کر یہ اعلان کیا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اصل شانوں کا مالک لوگوں میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام نامی اس میں نامی احمد ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام منا رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے کہ صحابہ کی دلیل چاہیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین سچا ہے، وہ بھی اللہ کے دین الہی ہے، سماوی دین ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار شریف کو روزہ رکھتے تھے. ایک اور دلیل حضور کے عمل مبارک سے. حضور سے پوچھا کہ حضور آپ ہر سوار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میری تو ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس دن تو نے مجھے پیدا فرمایا. تو کیا حضور میلاد کی خوشی میں روزہ رکھے، میلاد منائے تو پھر جائز نہیں؟ صحابہ کی دلیل ضروری ہے، صحابہ نے نہیں منایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ہستی